ریسنٹلی ایک بچی کی سٹوری میرے تک پہنچی جو کہ میرا خیال میں سب لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کرنا، تمام جو ہماری کمیونٹی ہے خواتین کی، خصوصاً بچیوں کی، چونکہ آج کل رجحان بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ ایجوکیشن کے لیے بچیاں ہاسٹلس میں رہ رہی ہیں، گھروں سے باہر نکل رہی ہیں، آنا جانا ہے، کافی آزادی ہے ایز کمپیئر ٹو پہلے وقتوں کی نسبت جب کہ بہت اسٹرکٹ سپرویژن ہوتی تھی۔ تو اب چونکہ بچیاں گھروں سے نکل رہی ہیں تو رنگ برنگے تجربات بھی ہو رہے ہیں، اور وہ شرمندگی کی وجہ سے وہ تجربات صرف اپنے تک رکھتی ہیں، باہر شیئر نہیں کرتی ہیں فرینڈز میں، بہنوں میں، کزنز میں۔ لیکن ہمارے پاس جب کوئی آتا ہے تو آئی ٹرائی کہ باقی لوگوں کے لیے اس سے کچھ نہ کچھ لرننگ ہو، لوگوں کو تھوڑا تجربہ ہو، پتہ چلے کہ باہر کیا کیا ہو رہا ہے۔ تو بچی نے باہر کسی نے اپروچ کیا شادی کے لیے، بچی کو لگا کہ بہت جینون انسان ہے، شادی کے لیے اپروچ کر رہا ہے، کوئی غلط کام کے لیے اس نے اسے نہیں کہا۔ بچی نے اپنے گھر والوں سے بات کی، کوشش کی کہ یہ رشتہ ہو جائے، لڑکے نے بھی اپنے گھر والوں سے بات کی، نہیں ہو سکا، باہر ملتے رہے۔ ہاسٹل آئی تھی بچی، پڑھنے کے لیے آئی ہوئی تھی، لڑکا جو تھا وہ بھی ہاسٹلائٹ تھا۔ ایونچولی جب بات نہیں بنی تو اس نے کہا کہ ہم فزیکل ہو چکے تھے، تو میں نے پھر سوچا کہ ہم شادی نکاح کر لیتے ہیں تاکہ گناہ نہ ہو۔ اور شادی کے بعد ود ان 6 months ہی بچی کو اندازہ ہوا کہ یہ جو صاحب ہیں یا جو لڑکا ہے ان کے ہسبینڈ ہیں، وہ اس طرح کے انسان نہیں ہیں جو انہوں نے ان کو پہلے ملاقاتوں میں ظاہر کیا، شو کیا کہ وہ ایک جاب کر رہے ہیں، وہ ایک گھر کو چلا سکتے ہیں۔ اور بعد میں ان کو اندازہ ہوا کہ ان کے کافی اور بھی خواتین کے ساتھ رابطے ہیں، اور بھی لڑکیوں سے وہ ملتے ہیں، اور فائنینشلی وہ کافی زیادہ ان بچی کے اوپر بھروسہ کرنے لگے بہت ساری چیزوں کے لیے، ان کو فورس کرنے لگے۔ پھر کچھ جوا کا پتہ چلا کہ وہ جوا گیمبلنگ بھی کرتے ہیں، ڈرنک کرنے کی بھی عادت ہے، مارنے پیٹنے کا بھی سین ہے۔ جو جب انسان کسی کے ساتھ رہتا ہے اس کے اچھے برے ٹائمز دیکھتا ہے، اس کے ہر طرح کا بیہیویئر دیکھتا ہے۔ آلدو وہ دونوں اکٹھا نہیں رہ رہے تھے لیکن پھر بھی ان کی جو ایک ذہنی، ایک مردوں کی ایک چیز ہوتی ہے کہ جب تک کوئی چیز جیب میں نہ آ جائے یا جب تک کوئی چیز لیگلی اس کے نام نہیں ہو جاتی تو آپ کا ایک ڈفرینٹ رویہ، ایک ڈفرینٹ ڈمینر ہوتا ہے، اور جیسے ہی وہ چیز آپ کی پہنچ میں آ جاتی ہے، آپ کی اپروچ میں آ جاتی ہے، تو آل آف اے سڈن جو ہے وہ آپ کے لیے وہ چیز جو ہے اس کی وقت اور ویلیو، اور پہلے آپ جس چیز کے لیے بالکل بالکل آپ کی زندگی موت کے حالات تھے، تو پھر آپ کا رویہ بدلنے لگتا ہے، آپ اس چیز کو فار گرانٹیڈ لینے لگتے ہیں۔ تو اس بچی کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ کچھ جینون مسائل کے علاوہ ان کو ایسا لگا کہ ان کے بیہیویئر اور ان کی عادتوں میں، جیسے ڈرنک کرنا، فریکوینٹلی زنا کو غلط نہ سمجھنا، سود لینا اور شراب پینا اور بہت سارے اور معاملات، ان کو لگا کہ یہ میری زندگی آگے مطلب پرماننٹلی اس انسان کے ساتھ نہیں گزر سکتی۔ جب انہوں نے اپنے کنسرنز کا اظہار اپنے ہسبینڈ سے کرنا شروع کیا تو خاوند نے کافی ناراضگی کا اظہار کیا، مارنے پیٹنے میں اضافہ ہو گیا۔ ان کو لگا کہ میں اس کو زیادہ پریشر سے، زیادہ مار پیٹ سے، زیادہ مردانگی سے کنٹرول کروں گا تو یہ میرے زیادہ کنٹرول میں آ جائیں گی۔ اچھا، پھر فائنلی انہوں نے ایمیکیبلی ایک لائر سے رابطہ کیا اور انہوں نے خلا بھی لے لی، اور جب خلا لے کے وہ جانے لگیں تو ان کے میاں جو تھے وہ مطلب ان سے لاسٹ جب میٹنگز ہو رہی تھیں اور ہر چیز فائنل ہو رہی تھی تو ان کے میاں کا رویہ بہت نرم ہو گیا، وہ بہت اچھے ہو گئے، ایک دم سے چینج ہو گئے، اور انہوں نے جب اپنی وائف کے پاس کہا کہ ہمیں مطلب لاسٹ ٹائم انٹیمیسی کرنی چاہیے، ابھی ہم ہسبینڈ وائف ہیں، ابھی خلا میں ٹائم ہے، تو اس خاتون نے ان کی نرمی اور محبت کو دیکھتے ہوئے مطلب ظاہر ہے بیوی ہیں تو ان کا دل نرم ہو گیا، اور انہوں نے بلیڈ لے کے ان کے ہسبینڈ نے ان کی یوٹرس کے اندر اپنے ہاتھ کے اندر بلیڈ لے کے بہت برے قسم کے ٹیئرز ڈال دیے ویجائنل کینال میں اور یوٹرس میں، اور ان کو بلیڈ کرتے ہوئے ہی وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ ان کی سسٹر کو فون کر دیا
کہ آپ کی بہن یہاں پہ جو ہیں پتہ نہیں کیوں بے ہوش ہو کے گر گئی ہیں اور ان کو بلیڈنگ ہو رہی ہے، آپ ان کو یہاں سے اٹھا لیں، ان کا چیک اپ کرا لیں، دیکھ لیں۔ میں تو اب ان کا ہسبینڈ نہیں ہوں تو میری ذمہ داری نہیں ہے۔ تو ان کی سسٹر نے پھر جیسے بھی تیسے ان کو ہسپتال پہنچایا اور ان کا پتہ پھر کافی ڈاکٹرز نے پھر جب اسٹچز وغیرہ لگائے تو پھر بعد میں ان کو یہ بات سمجھ آئی کہ اصل میں ہو کیا رہا تھا اس ٹائم پہ اور وہ اتنے نرم اور پولائٹ کیوں ہو گئے تھے۔ تو میرا تمام بہنوں سے، تمام لڑکیوں سے، جب آپ گھروں سے نکلتی ہیں تو پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو بالکل بھی اس طرح کی سچویشنز میں اینڈ اپ نہ کریں جہاں پہ آپ کے لیے باہر نکلنے کے راستے بہت کم ہوں۔ اپنے آپ کو بچا کر چلیں، آپ لوگوں کو نہیں جانتی ہیں، لوگوں کو نہیں سمجھتی ہیں، اور اس طرح کے تجربات شیئر کرنے کا مقصد کسی بھی پیشنٹ کو دل آزاری نہیں ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ باقی کے جو پیشنٹس ہیں، باقی کے جو لوگ ہیں، جو باقی کی جو لڑکیاں یہ سن رہی ہیں، وہ بی اویئر رہیں، وہ خبردار رہیں، وہ اپنے دائیں بائیں کے لوگوں کو بھی بتائیں کہ جو ہیومن جذبات ہیں اور ہیومن جو کیپیسٹی ہوتی ہے وہ اس میں جو اچھائی اور برائی ساتھ ساتھ ایگزسٹ کرتی ہیں، اور ایک ہی انسان میں ایک شیطان بھی رہتا ہے اور ایک فرشتہ بھی رہتا ہے۔ تو آپ کو نہیں پتہ کہ کس لمحے آپ اس کا کون سا والا پوائنٹ جو ہے وہ ٹریگر کر دیں گی جس سے آپ کے لیے بہت بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے 10 15 20 سال گزر جاتے ہیں اور پھر بھی آپ کسی بھی انسان کو 100% پورا نہیں پہچان پاتے۔ انسان ایک بڑی کمپلیکیٹڈ لیئر بائی لیئر مخلوق ہے، اور شادیاں کرتے ہوئے آپ نے کچھ ایسی چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں جن پہ نان نیگوشیبل کمپرومائز نہیں ہو سکتا، یعنی کہ جیسے زنا ہے یا سود ہے یا بہت ساری اور چیزیں ہیں جو بیسک ہے، جس کی بنیاد ایک گھر کی بنیاد سالڈ فاؤنڈیشنز پہ ہونی چاہیے۔ تو کافی ٹائم لگتا ہے کسی بھی انسان کو سمجھنے کے لیے، اور لڑکیوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کوئی بھی آپ سے باہر میٹھے منہ بات کر لے، آپ کی تعریف کرے، آپ کے قریب آنے کی کوشش کرے، تو آپ کو اس ایسی صورتحال میں خوش نہیں ہونا ہے، آپ کو ڈرنا ہے، آپ کو سچویشن کو ایویلویٹ کرنا ہے، اور کبھی بھی جذبات میں آ کے آپ کوئی بھی فیصلہ نہ کریں۔ کوشش کریں کہ ہمیشہ پہلے ایک انسان کو تھورلی ڈیپ طریقے سے اس کو جانیں، اس کو سمجھیں، اس کے دوست کیسے ہیں، اس کا ملنا جلنا کیسے لوگوں میں ہے، وہ اپنے کال و فیل میں، اپنی بات چیت میں کتنا ایماندار ہے، کتنا سچا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی ٹرانزیکشنز جو ہے وہ کیسی کر رہا ہے، کیا وہ اپنے قول و فعل کا پابند انسان ہے۔ اور دوسرا، آپ کو دائیں بائیں میں نے دیکھا ہے لڑکیوں کے ارد گرد بہت سارے سگنلز ہوتے ہیں، لیکن جب آپ کی آنکھوں پر محبت کی گلابی رنگ کی اینکیں چڑھی ہوئی ہوتی ہیں تو اس ٹائم پہ آپ کو کوئی بات نہ سمجھ آتی ہے، نہ کسی کے سمجھانے سے سمجھ آتی ہے۔ تو شاید یہ ویڈیو بہت سارے لوگوں کے لیے تھوڑا سا رہنمائی کا باعث بنے کہ جب بھی آپ کو کوئی چیز ضرورت سے زیادہ اچھی لگے تو اس کو ایکسپلور کرنے میں، اس کی صحیح جانچ پرکھ کرنے میں ضرورت سے زیادہ ٹائم لگائیں، کیونکہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی روح اور آپ کا دل جو ہے وہ بائسڈ ہے فار سم ون۔ تو ایسی صورتحال میں اکثر لڑکیاں اپنی دل کی پسند کے ہاتھوں ایسے رشتوں میں اینڈ اپ ہو جاتی ہیں کہ فائنلی ان کو ون فائن ڈے ان کو خیر آباد کہنا ہی پڑتا ہے، مگر بہت سارے لوگ اپنی جان سے اس سلسلے میں ہاتھ بھی دھو بیٹھتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ بچی جو ہے وہ بچ گئی ہیں، لیکن ان کے جو حالات رہے ہیں اس کے بعد ICU میں ایڈمیشن رہا، خون کی بوتلیں لگیں، اور ابھی بھی جو ان کے نیچے کے وجائنل ایریا کے حالات ہیں وہ انسپائٹ آف آل دا آپریشنس، ہم ابھی بھی بہت سارے ٹریٹمنٹس ان کے ہو رہے ہیں، لیکن صورتحال بچی کی بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ تو کائنڈلی اپنے آپ کو بچا کر چلیں، اور آپ کے اچھا سوچنے سے باقی لوگ اچھا نہیں سوچتے، لوگ اپنے ہی طرف سے سوچتے ہیں، جیسے کہ ان کے خاوند نے سوچا کہ یہ میرے ساتھ بے وفائی کر رہی ہے، اس نے میرے ساتھ عمر بھر یعنی زندہ رہنے کا فیصلہ کیا تھا، اور ابھی یہ مجھے بیچ جو ہے وہ صحرا میں چھوڑ کے جا رہی ہے۔ تو ان کے پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھیں تو بات بہت لاجیکل لگتی ہے، ان کے حساب سے لگتا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ٹھیک ہے۔